مولانا کے اس دھرنے سے یا مارچ سے آپ فلٹر آؤٹ کیسے کریں گے کہ یہ لوگ انصار الاسلام ہے اور یہ میڈیا کا کام ہے نا، ساتھ ہمارا تو فلٹر، ہم نے تو ایکشن کرنا ہے نا، فلٹر تو آپ نے کرنا ہے. آپ ایکشن کا ارادہ کہ رکھتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، ہم ایکشن پرامن مارچ ہر شخص کا حق ہے، پرامن احتجاج ہر شخص کی بنیادی جو آئین کے اندر دی ہوئی اس کو وہ حقوق ہے، اس کی ضمانت دیتا ہے. لیکن یہ گنز اٹھا کے اسلحہ لہرانا، ممنوع آتشی اسلحہ جو ہے اس کو لے کے چلنا، وہ صرف اس کے ساتھ چلنے والوں کے زندگی کے لیے خطرہ نہیں ہے، بلکہ مولانا صاحب کی اپنی جان کے لیے بھی خطرہ ہے. کیونکہ جب ایسے لوگ اسلحہ لے کے سرے عام، کیسے آپ تفریق کریں گے کہ یہ ان کے لوگ ہیں؟ یا جو تھریٹس آپ بھی چلا رہے ہوں گے، میڈیا چلا رہا ہے کہ جو الرٹس ہیں، سیکیورٹی الرٹس ہیں، تھریٹس ہیں کہ اس وقت جو ہے آئی ایس ایس اور تحریک طالبان انڈیا اور مختلف پاکستان کے دشمن جو ہیں، جو اس وقت اس ملک کے اندر امن کو بحال ہوتا دیکھنا نہیں چاہتے، وہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسا عمل کر کے پاکستان کے اس امن کی جو ہم نے کئی جانیں قربان کر کے اس کی قیمت ادا کی ہے، وہ واپس ان کی طرف حالات کو موڑنا چاہتے ہیں. تو یہی بات تھی کہ بار بار مولانا صاحب کو کہا جا رہا تھا کہ آپ تھوڑا سا ایکسٹرا کیئرفل ہوں. اور اب بھی ہمیں خدشات ہیں. آج بھی ہم نے لا اینڈ آرڈر کی میٹنگ جو اوورآل ڈسکشن ہوئی، اور اس میں یقیناً ہمارے لیے یہ کنسرن رہا ہے کہ جی جو آپ نے لیکن انہیں انٹر ہونے دیا اساتذہ آباد سے پنجاب والی سائڈ پہ وہ آگے، ہم ان کو نہیں روکیں گے نا. اسلام آباد کا بھی این او سی آپ نے دے دیا. دیکھیں، ہم اس لیے نہیں روکیں گے کہ ہماری کمٹمنٹ ہے کہ آپ کا مارچ جو ہے، پرامن احتجاج جو ہے، ہم اس کو کسی جگہ بھی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے. لیکن اس کی آڑ میں آپ مجھے بتا دیں کہ یہ کس نے لائسنس دے دیا کہ آپ اس کی آڑ میں قانون توڑیں؟ آپ وہ جن کا ذکر کیا آپ نے مولانا کفایت اللہ صاحب کا، ہماری کمٹمنٹ تھی کہ ہم کوئی گرفتاری نہیں کریں گے. لیکن کیا یہ ہم نے لائسنس دے دیا کہ آپ اگر ایسی جا کے کوئی قانون سے باہر کوئی تقریر کریں گے، پاک فوج سے لے کے قومی سلامتی کے ادارے، اور آپ اس طرح کا بیانیہ چلائیں گے اور پھر آپ چندہ لیں گے، لوگوں سے پیسے اکٹھے کریں گے کہ مجھے پیسے دیں، میں نے تو وہ نازیبا الفاظ استعمال کریں گے. اور الحمدللہ صاحب وہ افغان نیشنل ہیں، یہ ہمیں ابھی معلوم ہوا، وہ منسٹر رہ چکے ہیں، سینیٹر رہ چکے ہیں. یہ میں سمجھتی ہوں کہ ہماری اپنی کوتاہی بھی ہے، اور انفارچونیٹلی یہ چیزیں جو ہے ہمیں ہمارے اپنے سیکیورٹی کے لیے بھی الارمنگ ہیں کہ ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ چیزیں تو آپ کنونس ہیں کہ حمداللہ صاحب افغان نیشنل ہیں، ہی از ناٹ پاکستان؟ دیکھیں، میرے حلقے میں بہت سارے ایسے ان کا بیٹا افراد فوج رہتے میں ہیں، ان کے والد اسکول ٹیچر تھے پاکستان میں، وہ جو بیک گراؤنڈ ان کا افغانی ہے، پاکستان آئے، ان کے شناختی کارڈ بلاک کر دیے گئے ہیں، شناختی کارڈ نہیں بن رہے ہیں صرف اس لیے کہ وہ پاکستانی نہیں ہیں. حمداللہ صاحب کے اس اوپر میں ہمیں اسپیسیفک ہی از پاکستانی اور ہی از افغان نیشنل؟ دیکھیں، جو میرے پاس آئی ہے رپورٹ، اس میں تو جو ڈیٹا آیا اس کے مطابق وہ افغانی نیشنل ہے. لیکن یہ صرف حمداللہ صاحب کا آئی ڈی کارڈ بلاک نہیں ہونا چاہیے، یہ ان کا بھی ہونا چاہیے جنہوں نے اس وقت جو ہے ان کو یہ آئیڈینٹی دی تھی، اور آج وہ آئیڈینٹی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ افغانی ہے. تو اس وقت جو ہے وہ پاکستان کا شناختی کارڈ بنا کیسے؟ وہ سینیٹر کیسے صاحب، منسٹر کیسے یہ رہے؟ ہماری وہ بیٹا ان کا فوج میں ہے. یہی پرائم منسٹر آف پاکستان بار بار ندیم کہتے ہیں کہ ہم انسٹیٹیوشنل امپاورمنٹ، ریسٹرکچرائزیشن اور ریفارمز اور اسٹرینتھننگ کی طرف جانا ہے. کہ یہ جب ادارے کمزور ہوتے ہیں تو اس قسم کے فیصلے، جس میں آپ نے ایک شخص نیشنل نہیں ہے پاکستان کا، تو وہ پاکستان کے ہائیسٹ ایوان میں پہنچ گیا. کیسے پہنچ گیا جی؟ اس کی کسی نے سکروٹنی کیوں نہیں کی؟ اس کو کسی نے کیوں نہیں اسیس کیا؟ اور اگر آج یہ ذمہ داری ادا ہو رہی ہے، اور یہ بہت پہلے ہونی چاہیے تھی، اور اگر یہ حقیقت جس میں کہ جو ثابت ہوا ہے کہ وہ نیشنل نہیں ہے، تو پھر ایسے افراد جو ہیں وہ باقی بھی سکروٹنائز ہوں کہ جو اس وقت پاکستانی شناختی کارڈ ہولڈر بن کے پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں. ان افراد کا بھی کسی طرح سے ہم نے
محاسبہ بھی کرنا ہے اور ان تک ہماری جو سیکیورٹی اپریٹس ہے، انٹیلیجنس جو ہمارا سیٹ اپ ہے اس کو پہنچنا چاہیے اور ایکسپوز کرنا چاہیے ان افراد کو جس طرح حمداللہ صاحب کو ایکسپوز کیا.